الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وصلی علی سید الرسل واکمل الرسل واجمل الرسل واحسن الرسل واشرف الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، میں نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، یعنی ایک ماں باپ سے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہارے قوم قبیلے بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. لیکن یاد رکھیے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قوم قبیلے فخر کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے ہاں بلند و بالا اعلیٰ مقام والا وہی انسان ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے. انسان دنیا میں بڑا بننے کے لیے بس اوقات بڑی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اور پوری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے میرا گھر اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا رہنا سہنا اچھا ہو، میں اپنے دوسرے احباب کے اندر ممتاز نظر آؤں. شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ چیزیں درست بھی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں کے اختیار کرنے میں، لیکن انسان جتنا بھی مال و منصب والا ہے، اعلیٰ ڈگریوں والا ہے، جو کچھ بھی اس انسان کے پاس ہے، اگر یہ انسان اللہ کا مقرب نہیں ہے تو پھر اس کی کسی ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ یہ انسان اللہ کے کتنا قریب ہے، اس لیے کہ یہ ڈگریاں، یہ مال، یہ دنیا کی دولت، اگر آپ اللہ کے مقرب ہیں اور دنیا کے حساب سے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کی دولت کا مقابلہ قارون کے خزانے بھی نہیں کر سکتے. جو دولت رب العالمین نے آپ کو نصیب فرمائی، وہ دولت ایسی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس دولت کا نام ہے تقوی کی دولت، ایمان کی دولت. اور انسان جب کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ انسان اللہ کے مقربین کی لسٹ میں آ جاتا ہے، اور پھر جس طرح سے اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ویسے ہی وہ اللہ کا زیادہ مقرب بنتا رہتا ہے. جس قدر اس کے نیک اعمال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ اعمال کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرتا ہے، اتنا ہی وہ بندہ اپنے اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. بظاہر دنیا کے اعتبار سے معمولی حیثیت رکھنے والا، دنیا کے اعتبار سے حدیث پاک میں آتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ پراگندہ بالوں والے، میلے کچیلے کپڑوں والے اور دروازوں سے خالی لوٹا دیے جانے والے، کہ کوئی ان کی سنتا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا کسی مجلس میں. فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پراگندہ بالوں والے اور میلے کچیلے کپڑوں والے، لیکن وہ لوگ اللہ کے ہاں بڑے مقرب ہیں. اگر وہ ایک قسم کھا لیں کہ میرا اللہ ایسا ضرور کرے گا تو اللہ ان کی قسم کو بھی ٹوٹنے نہیں دیتا، بلکہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے اللہ اس کام کو پورا کر دیتے ہیں.
میرے آقا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے کہ اتنے میں سامنے سے ایک گھڑ سوار گزرا اور بڑی اعلیٰ پوشاک اس نے پہنی ہوئی، بڑی عمدہ سواری پہ بیٹھا ہوا اور بڑے جاہو جلال سے وہ سامنے سے گزرا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابیوں بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آدمی بڑے مرتبے والا ہے، بڑے مقام والا ہے، اگر کسی کے ہاں یہ انسان نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا پیغام رد نہ کیا جائے، یہ آدمی کسی مجلس کے اندر کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، لوگوں کے اندر اس کی بڑی عزت، بڑا وقار، بڑا مرتبہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے اس کی بات سن کر۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک اور صاحب گزرے جو بڑی معمولی حیثیت کے تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، جب وہ پاس سے گزرے تو میرے آقا نے کہا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بڑے معمولی درجے کا آدمی ہے، اگر اس کے بارے میں اگر یہ کوئی کسی کے ہاں پیغام بھیجے تو اس کا پیغام کوئی قبول نہ کرے، اگر کہیں فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلے کو کوئی تسلیم نہ کرے، اس کی کوئی عزت، کوئی مقام، کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ او میرے صحابیوں سن لینا، جو پہلے آدمی گزرا ہے جس کے بارے میں تمہارے تاثرات، تمہارے کمنٹس بہت اچھے تھے، فرمایا اگر اس جیسے لوگوں سے دنیا بھر جائے تو یہ اکیلا آدمی اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے کہ وہ سارے آدمی مل کر بھی اس کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی نظر میں بڑا بننا کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بڑا بننا یہ ہے بڑا۔ اگر دنیا کے اعتبار سے انسان مال کے اعتبار سے کم بھی ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا دل بڑا پاکیزہ ہے، بڑا صاف دل لے کے اپنے رب کے پاس جا رہا، اپنے دنیا کے معاملات کو بڑے صاف ستھرے انداز سے حلال رزق کمانے کے لیے اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، دن رات ایفرٹ کر رہا، محنت کر رہا، کوشش کر رہا، تو میرے اللہ کے ہاں وہ بندہ بڑا محبوب ہے اور بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے اگر اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے لیکن وہ اللہ کے ناپسندیدہ اعمال کے اندر دن رات لگا ہوا ہے تو وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھلے اس کی لوگوں کی نظروں میں بڑا اچھا ہو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ کے ہاں بڑا بننے کے لیے انسان کو وہ کام اختیار کرنے ہوں گے جن کاموں کو اللہ خود پسند فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، ایک دن صحابہ کی مجلس لگی، میرے محبوب بیٹھے ہوئے، دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک درخت کے اوپر چڑھے مسواک اتارنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں باریک باریک تھیں، اب جب وہ اوپر چڑھے ہوا تیز چلی، اس سے ان کی پنڈلیاں ذرا لڑکھڑانے لگی تو صحابہ ہنسنے لگے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمانے لگے مما تضحکون، کس چیز نے تمہیں ہنسنے پر مجبور کیا، کس بات پہ ہنسے ہو تم لوگ؟ صحابہ خاموش ہو گئے اور فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں دیکھ کر ہمیں ہنسی آ گئی، ان کی باریک باریک پنڈلیاں دیکھ کر ہمیں ہنسی آ گئی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا والذی نفسہ بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، فرمایا لہما اسقل فی المیزان من الاحد، کہ عبداللہ بن مسعود کی یہ دونوں پنڈلیاں اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھتی ہیں۔ اللہ کے ہاں، تمہارے ہاں بھلے تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، بھلے تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ تم سب لوگ مل کر بھی اس کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا مقام اللہ نے اس کو عطا کیا، کہ اللہ کے ہاں اس کی پنڈلیاں اتنی وزنی ہیں کہ احد پہاڑ کا بھی وہ وزن نہیں ہے جو اس کی پنڈلیوں کا وزن۔ میرے محبوب نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو دوسروں کا مذاق اڑانے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لیا کرو کہ تم کتنے پانی میں ہو، دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ غور کر لیا کرو
کہ میں دوسرے کی طرف ایک انگلی کر رہا ہوں تو یہ 3 انگلیوں کا اشارہ میری طرف ہو رہا ہے۔ میں کیا ہوں؟ اپنی حیثیت پر ہم غور کریں دوسروں کے اوپر بات کرنے سے پہلے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا وہ دوسرا آدمی جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم ادنا سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کے ہاں کتنے اعلیٰ اور عرفہ منصب کے اوپر فائز۔ ہمیں اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، تو اس لیے اپنا دامن صاف رکھنا اور اپنے آپ کو ان اعمال پہ لگانا جو اعمال میرے اللہ کو بھی پسند ہیں، میرے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند۔ اور جب انسان اس چیز کے بارے میں اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، چونکہ دنیا والے تو بظاہر آدمی کی حیثیت دیکھ کر، اس کی پوشاک دیکھ کر، اس کا رہنا سہنا دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے، اسی کے بارے میں لوگوں کے تاثر، اسی رائے لوگوں کی قائم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو دیہات سے میرے محبوب کے لیے جب آتے تو آ کر ستو لے کے آتے، کبھی پنیر لے کے آتے، کبھی جو لے کے آتے، آقا علیہ السلام کو لا کر کوئی نہ کوئی چیز تحفے میں دیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ وہ بازار میں بیٹھے ہوئے کچھ سبزی وغیرہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، اور جب میرے محبوب علیہ السلام پاس سے گزرے تو میں قربان جاؤں اس شخصیت کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کو میرے محبوب علیہ السلام کی نظر انتخاب میں آ گئے۔ میرے آقا نے جب دیکھا تو دیکھ کر میرے آقا نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی آنکھوں پہ رکھ دیے اور رکھ کر فرمانے لگے من یشتری العبد، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ تو وہ آدمی جب انہوں نے آواز سنی اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی تو وہ تو اپنے مقدر پہ رش کرنے لگے کہ میں اتنا خوش قسمت کہ میرے محبوب نے مجھے اپنے غلاموں کی فہرست میں شامل کر لیا، میرے محبوب نے مجھے اپنے غلاموں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ فوراً اپنی کمر جو تھی ان کی، وہ محبوب علیہ السلام کے چونکہ پیٹ کے پاس تھی، اپنی کمر کو پیچھے کرنا شروع کر دیا کہ میری کمر بھی میرے محبوب کے جسم اطہر سے لگ جائے تاکہ یہ میری کمر بھی جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ اپنی کمر کو لگانا شروع کر دیا اور پھر ساتھ یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ بڑا ہی کم قیمت پائیں، میری تو کوئی قیمت نہیں ہے، میری تو کوئی وقت نہیں، میں تو معمولی درجے کا ایک غلام ہوں، میں تو معمولی درجے کا ایک انسان ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی وقت ارشاد فرمایا وَلَسْتَ عِنْدَ اللَّهِ قَاسِدًا، اور میرے صحابی یاد رکھنا اللہ کے ہاں تو کم قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی عزت اور مقام، اللہ کے ہاں تیرا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی ویلیو ہے، تیری بڑی عزت ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو زبان نبوت سے بار بار ایسی باتیں سننے کے لیے ملتی تھی، بار بار ایسے مقامات ان کو اللہ کی زبان مبارک، اللہ کے محبوب نبی کی زبان مبارک سے نصیب ہو جاتے تھے۔ لیکن آج میں اور آپ اگر اس مقام پہ آنا چاہتے ہیں جس مقام پہ میرے محبوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو وہ میرے محبوب نے احادیث کے اندر کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں، اگر ہم ان اعمال کے اوپر آ جائیں تو یقین جانیے گا اللہ ہمیں بھی وہ مقام اور وہ عزت، وہ مرتبہ نصیب فرما سکتے ہیں جس کا میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے کہ تم یہ اعمال کر کے اللہ کے مقرب بن جاؤ۔ ان میں سب سے پہلا جو عمل ہے فرمایا وہ تقوی کا عمل ہے، اپنی زندگی کو تقوی سے بھرپور کر لے۔ تمہارے معاملات، تمہارے دیکھ بھال کے کام جتنے تم اعمال کر رہے ہو، ان اعمال کے اندر تم نے صرف یہ نظر رکھنی ہے کہ ہمارے اعمال تقوی کے خلاف نہ ہو، ہمارا ہر عمل تقوی کے اوپر ہو۔ اور آج ذات برادری کے اوپر اپنے آپ کو ہم گھمنڈ میں مبتلا نہ کریں کہ میری تو برادری بڑی اچھی، میاں صاحب، رانا صاحب، فلاں فلاں فلاں۔ آج ہم اپنے ٹائٹل اپنی ذات کا لگا کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جی میں اس سے بڑا ہو گیا۔ تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تمہاری یہ برادریاں اس لیے بنی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہ فلاں برادری سے، یہ فلاں برادری سے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرتے پھرو، فرمایا یہ برادریاں تمہاری اس لیے ہیں کہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ لیکن یاد رکھنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے وہ آدمی سب سے عزت والا ہے جس آدمی کو اللہ کے ہاں مقام نصیب ہو گیا، جس کی زندگی تقوی سے بھرپور ہو گئی، وہ آدمی سب سے عزت والا ہے۔ اور پھر دوسرا آدمی جس کے بارے میں حدیث پاک میں بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں بڑی عزت اور مقام والا ہے، حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، فرمایا شہید کا بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، شہید کا بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔
اس لیے کہ وہ اپنی زندگی اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیتا ہے، اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیتا ہے. اور جس کو اپنے رب کے نام پر اپنی جان لٹانے کا موقع مل جائے اس کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں. اس لیے کہ موت تو آنی ہے، لیکن اگر اس رب کے نام پہ موت آ گئی تو وہ موت بھی زندگی بن جاتی ہے، وہ موت بھی حقیقی زندگی بن جاتی ہے. کہ اللہ خود فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو میرے راستے میں اپنی جان دے بیٹھتا ہے اسے مردہ کہنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں. بل احیاء، بلکہ فرمایا وہ تو زندہ ہے. اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام بن چکا ہے، اس کی ایک عزت ہے، ایک ویلیو ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی جان کو اپنے رب کے حضور نذرانتاً پیش کر دیا. اور فرمایا کہ تیسرے وہ لوگ جو علماء کرام ہیں، وہ اللہ کے ہاں بڑے مقام اور مرتبے والے جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، اور دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کے اوپر عمل بھی کر رہے، اس علم کے اوپر عمل بھی کر رہے. ایک عالم بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے، فرمایا آج لوگ علماء پہ بڑی طنز کرتے ہیں، بڑی طنز کرتے ہیں، فلاں مولوی میں یہ عیب ہے، فلاں مولوی میں یہ عیب ہے. فرمایا کہ علماء، حدیث پاک میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. فرمایا کہ وارث جیسا بھی ہو وارث وہی ہوتا ہے. ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کا بیٹا ٹانگوں سے لنگڑا بھی ہے، آنکھوں سے اندھا بھی ہے، اور کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس آدمی کو اس کا وارث نہ بنایا جائے؟ تو یہ تو اندھا بھی ہے، یہ تو لنگڑا بھی ہے، بلکہ وارث کسی اور کو بنا دیتے ہیں جو دیکھتا بھی ہو، جس کی ٹانگیں بھی سلامت ہو. فرمایا جس طرح کوئی اور آدمی اپنے باپ کی وراثت کا حصہ دار نہیں بن سکتا، اس طرح علماء جیسے بھی ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. ان علماء کرام کو تم اپنی زبان کو گندا مت کرو ان کے اوپر کیچڑ اچھال کے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کے نائب ہونے کا، انبیاء کے وارث ہونے کا مقام عطا کیا ہے، انبیاء کے وارث ہونے کا مقام دیا ہے. اور جب اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں. یہ دنیا کی ڈگریاں دنیا میں ختم ہونے والی ہیں، لیکن اگر آپ کی اولاد آپ کے لیے یہ تمغہ امتیاز لے کے آ جائے کہ اللہ رب العزت کے ہاں دین کا علم حاصل کر کے اتنے بڑے مقام پہ فائز ہو جائے، تو اس کا پروٹوکول اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اس لیے کہ آپ نے اپنی اولاد کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے وقف کیا ہے، اللہ کے لیے وقف کیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب کے علم کو حاصل کرنے کے لیے وقف کیا ہے. تو اس طرح کی اپنی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ، دین کا عالم بنائیں، تاکہ ہماری اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی موجب راحت ہو اور آخرت میں بھی موجب راحت ہو. اور فرمایا کہ تیسرا آدمی وہ جو نماز پڑھنے والا ہے، اپنے وقت پر نماز کو ادا کرتا ہے اور اپنے مال سے اللہ کا حق ادا کرتا ہے. یعنی اللہ نے اگر اس کو مال دیا ہے اس مال کی وہ زکوٰۃ بھی پوری دیتا ہے، اور نماز کو کبھی اس کے وقت سے ٹالتا نہیں ہے بلکہ عین وقت پر اپنی نماز کے لیے اپنی مسجد کی طرف چل پڑتا ہے. فرمایا یہ آدمی بھی اللہ کا بڑا مقرب ہے، یہ آدمی بھی اللہ کا بڑا مقرب ہے. جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتا ہے، صدقہ خیرات کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا وہ بھی اللہ کے مقربین کی لسٹ کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو آج میں اور آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے معمولات کے اندر اپنی نماز کو پہلا درجہ دیں. باقی سارے کام، جیسے کہتے ہیں نا، ہم اپنے کاموں کو، اپنی نماز کو نہ کہیں مجھے کام کرنا، بلکہ کام کو یہ کہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. پہلے نماز، اس کے بعد دوسرے کاموں کے اوپر لگے. تو یہ انسان، ایسا آدمی جو اپنے اللہ کے حق کا خیال رکھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، فرمایا وہ بھی اللہ کے مقربین کی لسٹ کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ آدمی، پانچواں آدمی وہ ہے جو اللہ کے مقربین کے اندر شامل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ آزمائشوں کے اوپر صبر کرنے والا. اگر کوئی آزمائش اس پہ آتی ہے، اگر کوئی تکلیف اس پہ آتی ہے، تو اس آزمائش پر صبر کرنے والا اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا کہ میرا اللہ جو مجھ سے کر رہا ہے میں اپنے اللہ سے اس حال میں بھی راضی. الحمدللہ علی کل حال، کہ میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں. میرا اللہ اگر مجھے مال عطا کرتا ہے میں پھر بھی راضی ہوں، میرا اللہ مجھے مال عطا نہیں کرتا میں پھر بھی راضی ہوں، میرا اللہ مجھے اولاد دیتا ہے میں پھر بھی راضی ہوں، میرا اللہ مجھے اولاد نہیں دیتا میں پھر بھی راضی ہوں. ہر حال میں شیطان سب سے پہلے جو وار کرتا ہے نا انسان پہ، وہ انسان کو ناشکرا بناتا ہے، ناشکرا بناتا ہے انسان کو.
جب انسان ناشکرہ بن جاتا ہے تو پھر اس آدمی کے ایمان پر وہ حملہ کرتا ہے، ایمان کے اوپر اٹیک ایسا کرتا ہے، سب سے پہلا اس کا اٹیک ہوتا ہے اس انسان کے اوپر کہ یہ انسان ناشکرہ بن جائے، اللہ کے اوپر یہ گلے شکوے شروع کر دے۔ جب یہ اللہ پہ گلے شکوے شروع کرتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو یہ شیطان کا سب سے پہلا وار ہے۔ تو ہر حال میں ہم یہ کہیں کہ میرے اللہ میں آپ سے راضی ہوں، آپ نے جو کچھ مجھ سے دیا میری حیثیت سے بڑھ کے دیا، میری عزت سے بڑھ کر مجھے عزت عطا کی، میرے مقام سے بڑھ کر مجھے مقام عطا کیا، میری شان سے بڑھ کر مجھے شان دی۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، جتنا کچھ آپ نے میرے اوپر انعامات کی نوازشات کی بارش کر دی ہے، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے مجھے اپنی نظر انتخاب میں کر لیا۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہوئے آزمائشوں کے اوپر بھی صبر کرتا ہے، فرمایا اللہ کے مقربین کی لسٹ کے اندر وہ بھی آدمی شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد